بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کی تشکیل سن 1949 میں سرد جنگ کے ابتدائی مراحل میں اپنے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے لیے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی۔ امریکہ کے زیر قیادت اس اتحاد کے 29 ممبران کا اجلاس منگل اور بدھ کو لندن میں ہو رہا ہے، اور اگرچہ اس کے حامی اس کو تاریخ کا سب سے کامیاب فوجی اتحاد قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے مستقبل پر سوالات ہو رہے ہیں۔ 70 برس بعد بھی بنیادی طور پر مختلف ترجیحات کے ساتھ بدلی ہوئی دنیا میں کیا اب بھی اس اتحاد کی ضرورت ہے؟ حالیہ عرصے میں نیٹو کے رکن ممالک کے مابین ہم آہنگی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اس تنظیم یا دیگر رکن ممالک پر امریکہ، فرانس اور ترکی کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو اتحاد امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ 10 یورپی ممالک کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بنایا گیا تھا۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد اس وقت کے سوویت یونین سے نمٹنا تھا۔ جنگ کے ایک فاتح کے طور پر ابھرنے کے بعد سوویت فوج کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی تھی، اور ماسکو نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر کافی اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر دوسری جنگ عظیم کی فاتح افواج نے قبضہ کر لیا تھا، اور سن 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی، جو اس وقت مشترکہ طور پر امریکی، برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں تھا۔ شہر میں محاذ آرائی سے کامیابی سے گریز کیا گیا، لیکن اس بحران نے سوویت طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کی تشکیل میں تیزی پیدا کر دی تھی، اور سن 1949 میں امریکہ اور 11 دیگر ممالک برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ، پرتگال، آئس لینڈ اور لکسمبرگ نے ایک سیاسی اور فوجی اتحاد تشکیل دیا۔ سن 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی کو شامل کیا گیا، جبکہ سن 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہوا۔ سن 1999 کے بعد اس نے سابقہ مشرقی بلاک کے ممالک کا بھی خیر مقدم کیا، اور اس کے ارکان کی مجموعی تعداد 29 ہو گئی۔ مونٹی نیگرو جون 2017 میں اس کا حصہ بننے والا آخری ملک تھا۔ نیٹو کے قیام کا بنیادی مقصد شمالی اٹلانٹک کے علاقے میں استحکام اور بہبود کو فروغ دے کر اپنے رکن ممالک کی آزادی، مشترکہ ورثے اور تہذیب کی حفاظت کرنا ہے۔ نیٹو معاہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نیٹو کے ایک رکن ملک کے خلاف مسلح حملہ ان سب کے خلاف حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ عملی طور پر اتحاد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یورپی رکن ممالک کی سلامتی شمالی امریکہ کے رکن ممالک کی سلامتی سے جدا نہیں ہے۔ اس تنظیم نے سوویت یونین اور کمیونزم کو اس سلامتی کے لیے سب سے لیکن اس کی تخلیق کے بعد سے نیٹو کی سرحدیں ماسکو کے 1000 کلومیٹر قریب ہو گئی ہیں، اور اب یہ تنظیم مشرقی یورپ میں 1989 کی انقلابات اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سابق سوویت یونین میں شامل ممالک کو اپنا رکن گنتی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مغرب نے ماسکو کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ سن 2003 میں نیٹو کے ایک اعلیٰ عہدے دار جیمی شیا نے اپنی مشہور تقریر میں کہا تھا کہ کسی کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ کمیونزم کے اچانک ختم ہونے سے دنیا ایک جنت بن جائے گی، ایک ایسے سنہری دور کی تشکیل جس میں اتحادی مسلح افواج کے بغیر زندہ رہ سکیں گے یا دفاع کے بغیر زندگی بسر کر سکیں گے،
یہ بھی حقیقت ہے کہ روس عسکری طور پر طاقتور رہا اور یوگوسلاویہ کے خاتمے سے 1990 کی دہائی میں ہی جنگ یورپ میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد کے تنازعات میں دیکھا گیا کہ نیٹو نے اپنا کردار ایک مداخلت پسند تنظیم میں بدل لیا۔ فوجی کارروائیوں میں بوسنیا اور کوسووو میں سربیا کی افواج کے خلاف فضائی مہم کے علاوہ بحری ناکہ بندی اور امن فوج بھی شامل تھیں۔ 2001 میں نیٹو نے پہلی بار یورپ کے باہر اپنی کارروائیاں کی۔ اس نے 11 ستمبر کے حملوں کے بعد افغانستان بھیجے گئے اقوام متحدہ کی جانب سے منظور شدہ اتحادی فوج کی اسٹریٹجک کمانڈ سنبھالی۔ نیٹو کمانڈ میں آج بھی افغانستان میں تقریباً 17,000 فوجی افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت، رہنمائی اور مدد کے مشن پر موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سن 2016 میں جب وہ ابھی صدارتی امیدوار تھے، انہوں نے نیٹو کو فرسودہ قرار دیا اور کہا تھا کہ اگر وہ تنظیم ٹوٹ جائے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ امریکہ اتحادی ممبروں پر حملے کی صورت میں ان کا دفاع کرنے کے عزم کی پابندی کرے، یہاں تک کہ تنظیم کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ واشنگٹن نیٹو کے دیگر رکن ممالک کے مقابلے میں دفاع پر زیادہ رقم خرچ کر رہا ہے۔ انہوں نے ستمبر 2018 میں ٹویٹ کیا تھا کہ امریکہ کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں نیٹو پر بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی یہ قابل قبول ہے، اور شاید ان کا نقطہ اعتراض درست ہے کیونکہ امریکہ نیٹو کے تمام رکن ممالک 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق کہ دفاع پر کل اخراجات کا تقریباً 70% ادا کرتا ہے، اور اگرچہ 2014 میں تمام نیٹو ممبران نے سن 2024 تک اپنے دفاعی اخراجات کو جی ڈی پی کے 2% تک بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم ابھی تک چند رکن ممالک ہی ایسا کر سکے ہیں۔ ترکی نے جو 1951 کے بعد سے نیٹو کا رکن ہے، اکتوبر میں شمالی شام میں مداخلت کے فیصلے اور کرد فورسز کے خلاف کارروائی کے بعد سے اتحاد میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ یورپی یونین نے جوابی کارروائی کے طور پر ترکی کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کر دی، اور ایسا کرنے والوں میں 28 ممالک میں سے 22 نیٹو کے ممبر ہیں۔ اس فہرست میں فرانس، اسپین اور برطانیہ شامل تھے، جو ترکی کو ہتھیاروں کی سپلائی میں سر فہرست ہیں، لیکن ماسکو کے ساتھ انقرہ کے بڑھتے ہوئے فوجی تعلقات پہلے ہی کشیدگی پیدا کر رہے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی حکومت نے واشنگٹن کے اعتراضات کے باوجود روس سے دفاعی میزائل نظام S-400 حاصل کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ 2013 سے ترکی کو اپنا پیٹریاٹ دفاعی نظام فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ترک صدر اردوغان کی جانب سے ٹیکنالوجی کی منتقلی کے مطالبے کے بعد مذاکرات ٹھپ ہو گئے۔ اس کا مقصد ترکی کی جانب سے اپنا نظام خود تیار کرنا تھا، جسے اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ انقرہ نے ماسکو کا رخ کیا اور ترک حکومت S-400 کی خریداری کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد امریکہ نے ترکی کو اس مشترکہ پروگرام سے الگ کر دیا، جس کے تحت جدید ترین F-35 جنگی طیارے تیار کیے جا رہے تھے، کیونکہ واشنگٹن نے خدشہ ظاہر کیا کہ S-400 معاہدہ ماسکو کو F-35 کے بارے میں حساس تکنیکی تفصیلات تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔ معاملات کو مزید پیچیدہ یہ بات کرتی ہے کہ ترکی کے خطے میں نیٹو کے اڈے ہیں اور شام کے قریب ملک کے جنوب میں واقع انکرک ایئر بیس ایک اہم امریکی تنصیب بھی موجود ہے۔ ترکی ان 5 یورپی نیٹو رکن ممالک میں سے ایک ہے جن کی سرزمین پر امریکی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل نے اکانومسٹ میگزین کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو دماغی طور پر مردہ ہے، اور انہوں نے
امریکہ کی نیٹو سے متعلق ذمہ داریوں میں سنجیدگی پر یہ کہتے ہوئے سوال کیا کہ واشنگٹن نے نیٹو کو اطلاع دیے بغیر شام سے فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ حملے کی صورت میں نیٹو کے ارکان ایک دوسرے کے دفاع کے لیے آئیں گے۔ فرانسیسی صدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ بحث کروں گا کہ ہمیں امریکہ کی نیٹو سے وابستگی کی روشنی میں نیٹو کے حقائق کا جائزہ لینا چاہیے۔ فوجی حکمت عملی اور صلاحیت کے لحاظ سے یورپ کو خود مختار ہونا چاہیے۔ فرانسیسی صدر کے انٹرویو نے ہلچل مچا دی اور ان کی قریبی اتحادی جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ماحول تھوڑا عجیب ہو گیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق انہوں نے فرانسیسی رہنما کو بتایا کہ بار بار مجھے آپ کے توڑے ہوئے کیوں کو جوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہم بیٹھ جائیں اور ایک ساتھ چائے کا کپ پی سکیں۔ نیٹو کا اجلاس برطانیہ کے عام انتخابات سے ایک ہفتہ قبل لندن میں ہو رہا ہے، جس کے نتائج کے بارے میں بہت بے یقینی ہے۔ برطانیہ نے ابھی یورپی یونین سے علیحدگی کی شرائط کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایک تلخ بریگزٹ نیٹو اتحاد میں اختلاف رائے پیدا کر سکتا ہے، جس میں فی الحال یورپی یونین کے 28 ممالک میں سے 22 ممالک موجود ہیں۔ فی الحال نیٹو ممالک میں صرف امریکہ ہے جو دفاع پر برطانیہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں نیٹو کا مستقبل کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ خطے میں روس کہاں کھڑا ہے۔ نیٹو کے سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل الیگزینڈر ورشبو نے رواں سال کے اوائل میں NPR ریڈیو کو بتایا تھا کہ جب تک ہم ایک جارحانہ روس کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں اجتماعی دفاع اور عدم استحکام کے اپنے بنیادی مشن کے لیے نیٹو کی ضرورت ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نیٹو میں اس میں کم سے کم کئی دہائیاں ہیں اور شاید مزید 70 برس ہوں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹرمپ کی تنقید کے باوجود امریکی کانگریس نے گزشتہ جنوری میں ملک کو نیٹو سے نکلنے سے روکنے کے لیے قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں نے اس کی زبردست حمایت کی تھی اور اس کے حق میں 357 ووٹ تھے اور اس کے مخالف صرف 22 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ نیٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والے اجلاس پر گرم جوشی شاید اتحاد میں شامل افراد کی امیدوں سے کم ہو، لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ تنظیم کی آخری سالگرہ نہیں ہوگی۔